نے نصاب ترتیب دیا اور اسی کے روشنی میں وہاں کا نصاب ایسا بنایا کہ جس سال لڑکیاں عالمہ بنیں گی اسی سال بچیاں وہاں سے 10ویں میٹرک کا امتحان بھی دے گی، ایسا نصاب بنا کے دیا۔ ماشاءاللہ کامیاب نصاب ہے اور اسی کی روشنی میں کام چل رہا ہے۔ اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور ہم نے ظہر تک کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی تھی، تو اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب مفتی اشتیاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں کو دارالعلوم کے جو طریقۂ تعلیم ہے نہیں وہاں کا کچھ تو وہاں کی ہوا بھی ہمارے علاقے کو لگ جائے آپ کے مشورے سے، تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو جائے اور مدرسہ چلانا ہم لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ کرسی منگوائی، کرسی لگے کتنی دیر ہے؟ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العلم ثلاثۃ، آیۃ محکمۃ، سنۃ قائمۃ، فریضۃ عادلۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العلم ثلاثۃ، آیۃ محکمۃ، سنۃ قائمۃ، فریضۃ عادلۃ، وما سوا ذلک فہو فضل۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران گرامی قدر، میں آپ کے سامنے 20 منٹ تعلیم کے سلسلے میں اور اساتذہ کی ذمہ داری کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ میں نے ابھی ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو علم کو سمجھایا ہے کہ علم کیا ہے، یعنی علم دین کیا ہے۔ تو علم دین کو 3 زمروں میں حضور نے تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، آیۃ محکمۃ، مضبوط آیت۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں قرآن پاک کی، یہ آیات محکمہ ہیں۔ تو گویا کہ قرآن پاک کا علم یہ پہلا علم ہے، چاہے وہ قرآن پاک کے پڑھنے کا علم ہو، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا علم ہو، یا قرآن پاک کے ترجمے کا علم ہو، یا قرآن کی تفسیر کا علم ہو، یہ سارے کے سارے قرآن پاک کے علوم آ گئے آیۃ محکمۃ۔ دوسرا علم ہے سنت قائمۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم سنت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاریہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین وغیرہ وغیرہ کے واسطے ہم تک پہنچی ہے سنتیں۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ سنت مستقیمہ جو چلتی چلی آ رہی ہے، یہ سنت دائمہ ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے، یعنی حدیث شریف کا علم۔ اب حدیث شریف کے جملہ علوم اس میں داخل ہو گئے، چاہے وہ سند کا علم ہو، چاہے وہ متن کا علم ہو، چاہے وہ فقہ علم سے متعلق جو مسائل نکلتے ہیں، سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں، یعنی حدیث شریف کا علم۔ پہلا علم قرآن پاک کا تھا اور دوسرا علم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تیسرے علم کو حضور نے نہایت جامع الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، فریضۃ عادلۃ۔ اب سوال یہ ہے کہ فریضۃ عادلۃ کیا ہے؟ آپ میں کچھ علماء ہیں اور کچھ غیر علماء ہیں، اور وقت 20 منٹ ہے۔ فریضۃ عادلۃ کو تشریحات کے ساتھ سمجھانے میں 20 منٹ چلا جائے گا،
اس لیے میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ فریضتن متعین کی ہوئی چیز، اور حاکمتن اور عادلتن، یعنی دو الفاظ ہیں۔ تو حاکمتن کے معنی فیصلہ کن، عادلتن کے معنی انصاف والی چیز، وہ چیز جو متعین کر دی گئی ہے اور وہ عدل والی ہے، انصاف والی ہے شریعت میں۔ اب ہے کیا؟ یہ لغوی تشریح ہوئی، یہ ہے کیا؟ اس کے سلسلے میں محدثین کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اجماع امت ہے۔ دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد قیاس ہے، کہ سارے مسائل شریعت میں عبارت النص سے مستنبط نہیں ہیں، بعض اشارت النص سے بھی مستنبط ہیں، تو یہ فریضتن عادلتن ہے۔ تو گویا کہ یہ قیاس اس سے مراد ہے۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے علم الفرائض مراد ہے، فریضتن عادلتن سے علم الفرائض مراد ہے، کہ شریعت میں فرائض 2 معنوں میں ہے، ایک تو نماز کا فرض، روزے کا فرض، زکوٰۃ کا فرض اور حج کا فرض، یہ سارے فرائض ہیں، اور ایک فرائض میراث کے معنی میں ہے، ترکات کا علم، یعنی کیسے اپنے ترکات تم تقسیم کرو گے، کیونکہ یہ علم اہم علم میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اول علم ینزع، یہ پہلا علم ہے جو علماء کے سینے سے اٹھا لیا جائے گا، یہ پہلا علم ہے جو معاشرے سے اٹھا لیا جائے گا، اس پر عمل لوگ نہیں کریں گے۔ تو ایک تیسرا قول ہے، اور ایک چوتھا قول بھی مجھے یاد آیا، وہ ہے فیصلے، مضبوط فیصلے جو شریعت میں کیے جاتے ہیں، دارالقضاء سے متعلق فیصلے جو ہوتے ہیں، جائز ناجائز کے، حرام حلال کے فیصلے، جھگڑوں کے فیصلے، ان کو بھی فریضتن عادلتن کہا گیا ہے۔ اور ایک 5واں قول مجھے یاد آیا کہ فقہائے کرام کے جو اجتہادات ہیں، گویا کہ علم الفقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضتن عادلتن سے تعبیر فرمایا۔ تو گویا کہ فریضتن عادلتن میں اتنی جامعیت ہے، یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور اتنی جامعیت ہے کہ اس کے اندر 5 علوم داخل ہو گئے۔ اب آئیے مدرسوں کے نصاب میں غور کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں کے نصاب میں 3 علوم بنیادی ہیں، جن کو علوم عالیہ کہتے ہیں، عین سے 3 علوم بنیادی ہیں، اور ان 3 علوم کے اصول یہ بھی بنیادی ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کا علم، نمبر 2 حدیث شریف کا علم، اور نمبر 3 فقہ کا علم۔ یہ 3 نصاب کے بنیادی اجزاء ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان نہیں کہلاتا ہے، تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر نصاب کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ علم دین کے لیے، علم دین کی یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، 3 علوم یہ بنیادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو آیتن محکمتن میں بیان فرما دیا، سنتن قائمتن میں بیان فرما دیا، اور فریضتن عادلتن میں بیان فرما دیا۔ یہ 3 بنیادی علوم ہیں۔ پھر 3 بنیادی علوم کے اصول ہیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، یہ 3 علوم ہیں۔ یہ اصول بھی انہی علوم کے ساتھ ہیں، گویا کہ 3 بنیادی علوم ہیں۔ یہ 3 بنیادی علوم ہیں، تو ان 3 بنیادی علوم کو دیکھیے، غور کیجئے، تو مدارس میں اگر یہ 3 علوم ہٹا دیے جائیں گے تو مدرسے کا نصاب ہی نہیں رہ جائے گا، دین کا نصاب ہی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، اپنے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدارس میں یہ 3 علوم بدلے نہیں جا سکتے ہیں۔ کاہے کہ قرآن حدیث اور فقہ کو اگر بدل دو گے تو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، دین بگڑ جائے گا، عمل بگڑ جائے گا، اسلام بگڑ جائے گا،
روئے زمین سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے 3 علوم سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ 3 علوم کے بعد 4 علوم اور ہیں جو علوم عالیہ ہیں۔ اعلیٰ کے معنی ذریعہ، یعنی ان 3 علوم کو سہارا دینے والے۔ یہ 4 علوم ہیں جو ان 3 علوم کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ کون کون سے علوم ہیں؟ عربی زبان کا علم، اس کے بغیر نہ تو قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیث شریف سمجھ میں آئے گی، نہ علم فقہ سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے عربی زبان کا علم ضروری ہے ہر عالم کے لیے۔ نمبر 2، نحو کا علم، اعراب کا علم، زبر کہاں آئے گا، زیر کہاں آئے گا، پیش کہاں آئے گا۔ صرف، صیغے کا علم کہ کون سا صیغہ ہے اور اس کی گردان کیسے ہوگی اور اس میں تعلیل کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ جو جانتے ہیں لوگ۔ نمبر 4، علم بلاغت، فصاحت و بلاغت قرآن، مثلا قرآن کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے، فصاحت کو سمجھنے کے لیے اس علم کی مثالیں ضروری ہیں، ان علم کے اصول کو، اصطلاحات کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے معیار کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی زبان کے بعد جو معیاری زبان ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ 4 علوم، یہ علوم عالیہ ہیں، اور علوم عالیہ گویا کہ قریبہ ہیں، علوم عالیہ قریبہ۔ اب اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے نصاب کو دیکھیے اور دوسرے مدرسوں کے نصاب کو دیکھیے، تو ثانوی درجے کے یعنی علوم عالیہ بعیدہ، ثانوی درجے کے علوم تقریباً کسی جگہ 6 علوم ہیں، کسی جگہ 5 علوم ہیں، کسی جگہ اور بھی زیادہ ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ علم منطق، علم فلسفہ، علم تاریخ، علم سیرت، علم مدنیت، علم جغرافیہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو علوم ہیں یہ بھی علوم عالیہ ہیں۔ اعلیٰ کے معنی ذریعہ کا کام کرتے ہیں دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے، اور ان تینوں علوم کے سمجھنے سمجھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کسی کو تاریخ نہیں معلوم ہے، قرآن کا ایک حصہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی کو تاریخ نہیں معلوم ہے، حدیث شریف کا ایک حصہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی کو علم مدنیت معلوم نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کیسے سنبھالا ہے اور کیسے سمجھایا ہے، یہی بات سمجھ میں اسے نہیں آئے گی۔ تو علم جغرافیہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ قرآن پاک کہاں پر نازل ہوا اور نبی کہاں پر آئے، عذاب کہاں پر آیا، وغیرہ وغیرہ جاننا ضروری ہے۔ تو جغرافیہ کا علم، تو اس طرح سے یہ ایک علوم جو پہلے کہ میں نے بتائے وہ 3 علوم تھے، وہ 3 علوم بنیادی ہیں اور ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب جو یہ 4 علوم ہیں، ان علوم کو سمجھنے کے لیے علوم عالیہ کے طور پر تو ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر کم تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کیسے کہ جو چیز معاون ہے قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کی لغات کے سمجھنے کے لیے، خیر القرون کی تعبیرات کے سمجھنے کے لیے، تو ان چاروں علوم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مگر زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ جو علوم عالیہ بعیدہ ہیں، جن کو میں نے 6 یا 5 یا 8 گنوا دیا آپ کو، ان علوم میں تو بہت زیادہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہاں؟ یہ علوم عالیہ قریبہ میں اور علوم عالیہ بعیدہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام کے سمجھنے میں معاون ہے، اور جو علوم 3 ہیں ان میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا یہی نصاب ہے، اور اس نصاب کو میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی سمجھایا۔ اب یہ بات آگے بڑھے گی۔ ایک بات تو ہو گئی کہ نصاب کیا ہے مدرسوں کا، آگے والی بات سمجھیے کہ اساتذہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اساتذہ کی ذمہ داری یہ بڑی اہم قسم کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے؟ علم عالم سے آتا ہے، علم کتاب سے نہیں آئے گا، کتاب سے کتابت آئے گی، لکھنا آئے گا۔ جو لوگ جتنی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو اتنا لکھنا آتا ہے، کتابت آتی ہے ان کو، لیکن علم عالم سے آئے گا۔ کیسے علم آئے گا اور علم کیا ہے، اس کو بھی
رکھ دیجئے کسی اور مجلس کے لیے، لیکن اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے لیے خیر خواہ استاد اور خیر خواہ باپ اور خیر خواہ حاکم ہوتا ہے، اور وہ مجتہد ہوتا ہے۔ استاد کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے تمہیں کیسے پڑھانا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی استاد کو سمجھاؤ، ایسے سمجھاؤ، کچھ بھی نہیں۔ استاد کے اندر دو صفت ہونا ضروری ہے۔ ایک، اس کی استعداد بہت مضبوط قسم کی ہو، کہ جتنے نصاب کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے فنون ہیں، مجھا کر کے سب کو پڑھ سکتا ہو، پڑھا سکتا ہو، یہ صلاحیت اندر ہو اس کے۔ اور دوسری چیز ہے خلوص، جذبات کا خلوص۔ استاد یہ نہ سمجھے کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ جو استاد سمجھے گا کہ میں نوکری کر رہا ہوں، اس کا طالب علم کامیاب نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کبھی کامیاب ہو۔ اب جب اندر سے خلوص ہے کہ ہمیں دین کو بڑھانا ہے اور دین کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور ہم اپنے شاگردوں کو بنائیں گے جیسے ہمارے اساتذہ نے ہمیں بنایا ہے، تب طالب علم تیار ہوگا اور اس کے بعد دین کا مشن آگے بڑھے گا۔ اس لیے استاد اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں مجتہد ہوتا ہے، اس کو کسی اصول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو فن میں مہارت ہے تو وہ نور لیزا سے علم فقہ بھی پڑھا دے گا اور نور لیزا سے علم ادب بھی پڑھا دے گا۔ مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی ہیں، اتنے بڑے ادیب ہیں کہ عرب کے ادبا بھی رشک کرتے ہیں ان کی زبان پر، لیکن انہوں نے جو عربی سیکھی ہے وہ تعلیم المتعلم سے سیکھی ہے۔ تعلیم المتعلم ایک نصیحت کی کتاب ہے، طالب علم کو نصیحت کرتا ہے اس میں کہ تم کو تمہارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، تم کو محنت سے پڑھنا چاہیے، تم کو لگن سے پڑھنا چاہیے، فلاں علم کو ترجیح دینا چاہیے، فلاں علم کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ اب پہلے کے طلبہ ایسے تھے، فلاں چیز سے حافظہ بڑھتا ہے، فلاں چیز سے حافظہ گھٹتا ہے، یہ اس قسم کی باتیں ہیں، نصیحت کی کتاب ہے۔ لیکن مولانا نور عالم صاحب جو اتنے بڑے علامہ بن گئے، اتنے بڑے ادیب بن گئے، وہ تعلیم المتعلم سے بنے، لکھ رکھا ہے اس میں انہوں نے کہ استاد صاحب نے اتنی مشق کرائی کہ بہت اچھے قسم کے ادیب ہو گئے، حالانکہ ادب کی کتاب نہیں ہے وہ۔ تو بھائیو، مولانا نور عالم صاحب نے ہی کہا تھا کہ استاد اگر استاد ہے، اس کو پڑھانا آتا ہے، تو قدوری اور نور لیزا سے وہ عربی ادب پڑھا سکتا ہے۔ تو استاد کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نصاب کی اہمیت استاد کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اب مدرسے والے ہیں، پڑھانے کے زمانے میں چندہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، استاد کیا پڑھائے گا؟ استاد ہے، دل کے اندر شوق ہی نہیں ہے، نوکری کر رہا ہے، جتنے دن تک محتمیم صاحب دیکھتے رہے تو پورا گھنٹہ منٹ سیکنڈ کے حساب سے پڑھا دیا، اور جب محتمیم صاحب نکل کے کہیں اور چلے گئے تو گھنٹے چھوڑ رہے ہیں۔ جب گھنٹے کا ناغہ استاد کرے گا ایک دن، تو طالب علم 4 دن کرے گا۔ استاد آدھا گھنٹہ پڑھائے گا تو طالب علم آدھا گھنٹہ روزانہ لیٹ ہو کر کے آئے گا، بلکہ وہ پون گھنٹہ لیٹ ہو کر کے آئے گا۔ تو استاد کا اثر طالب علم کے اوپر پڑتا ہے۔ استاد کیا ہے؟ استاد ملازم ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ مجتہد اور محنتی اور دین کے مشن کو بڑھانے والا ہے۔ ملازم ہے تو اس کو 6 گھنٹے پڑھانے کا پیسہ دیا جا رہا ہے، تو 6 گھنٹہ پڑھائے گا۔ اگر وہ 5 گھنٹہ پڑھایا تو 1 گھنٹے کے پیسے کا وہ مستحق نہیں ہے۔ ویل للمطففین کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ رکھا ہے کہ جو ملازمت ہے اس میں کٹوتی کرنا، چوری کرنا اور تنخواہ پوری لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ تطفیف ہے۔ تطفیف کے معنی کم تولنا۔ غرض یہ کہ استاد صاحب کو ملازمت کے رخ پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ خلوص و للہیت اور اشاعت علم کے رخ پہ چلنا چاہیے۔ نمبر 2، استاد صاحب کو نصاب پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے مدرسے ایسے ہیں کہ نصاب پورا نہیں کرتے، پورا ہوتا ہی نہیں نصاب ان کا، اور جب نصاب پورا نہیں ہوتا ہے تو طالب علم کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ برا اثر کیا پڑتا ہے طالب علم پر؟ یہ اثر پڑتا ہے کہ طالب علم جب مدرس بنتا ہے تو جس حصے کو اس نے پڑھا نہیں ہے اپنے استاد کے سامنے، اس کے پڑھانے میں اس کی ہمت گھٹتی رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی سی بات ایسی آئے گی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، میں کیسے پڑھاؤں گا، ہمت نہیں رہتی ہے اندر سے۔ اس لیے استاد صاحب کو نصاب ضرور پورا کرنا چاہیے۔ طالب علم درسگاہ میں ہر بات سمجھ لے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ چند طلبہ ہوتے ہیں جو ساری باتیں سمجھے رہتے ہیں، لیکن سارے طلبہ ایسے نہیں ہوتے کہ ساری باتیں سمجھ لیں۔ لیکن اگر کتاب پوری ہو جاتی ہے، نصاب پورا ہوتا ہے، تو پڑھانے کے زمانے میں اسے ہمت ہوتی ہے، اس ہمت سے وہ نہیں سمجھے ہوئے کو سمجھ کر کے پڑھاتا ہے۔ اس لیے نصاب پورا ہونا چاہیے۔ ایک تیسری چیز
کہ نصاب تعلیم کو پڑھانے کے لیے کتاب کا جو مقصد ہے، جس مقصد سے کتاب داخل کی گئی ہے، اس مقصد کو دھیان میں رکھ کر کے پڑھائے تو طالب علم مہارت حاصل کرے گا۔ مثلا ادب پڑھا رہا ہے تو ادب کیسے پڑھاتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے اس کو۔ اب مثال دیتا ہوں میں، چھوٹی سی مثال، کہ ہمارے یہاں ہمارے عام مدرسوں میں نومیر پڑھاتے ہیں۔ نومیر میں کیا کرتے ہیں؟ عربی کا ایک جملہ لیا کہ ضرب زید امرن، مثال کے طور پر یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے۔ فعل ہے تو ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے؟ اگر ماضی ہے تو ماضی کے 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہے؟ پھر اس کے بعد 7 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ تعلیل ہوئی یا نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ وہ کرتا ہے۔ اب طالب علم جملے کو لے کر کے اور اس کی نحوی تحقیق کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اجرا کرتا ہے، اور طالب علم کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان آ جائے گی۔ ارے عربی زبان کیسے آئے گی؟ تم پڑھ رہے ہو نحو اور اعراب، عربی کیسے آ جائے گی؟ ہمارے یہاں عربی زبان پڑھانے کا جو طریقہ ہے، شروع سے قاعدے کو پکڑتے ہیں کہ قاعدے سے عربی آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی قاعدے سے عربی۔ ہر زبان بلا قاعدہ کے آتی ہے، ہر زبان بلا قاعدہ کے آتی ہے، عربی زبان بھی بلا قاعدہ قانون کے آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم کو سب سے پہلے ریڈرز پڑھائے جائیں۔ انگریزی پڑھانے والے پہلے ریڈرز پڑھاتے ہیں، وہ اصول قاعدے نہیں بتاتے ہیں، وہ ضابطے نہیں بتاتے ہیں کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے اور حرف ہے، نہیں بتاتے ہیں، وہ صرف ریڈرز پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی پڑھا دیا، یہ بھی پڑھا دیا، طالب علم کے ہر ورڈ کا معنی بتایا، ہر لفظ کا معنی بتایا، اور پڑھتے پڑھتے طالب علم کو انگریزی آ جاتی ہے، قاعدہ نہیں آتا ہے۔ ہمارا طالب علم بھی اگر مدرسوں میں پہلے زبان پڑھے اس کے بعد قاعدہ پڑھے تو زبان بھی آئے گی، قاعدہ بھی آئے گا۔ ہمارے طالب علم کو قاعدہ تو آتا ہے لیکن زبان نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہم الٹا چلتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر سکھا ہے، یہ پورا کا پورا سکھا میدان ہے، اس میں کوئی ماہر آدمی آئے اور کہے کہ تیرنا سیکھو، تو سکھا میں کوئی تیرے گا؟ بٹونا پانی دے اور اس کے پانی میں کہے کہ اتنے ہی میں تم تیرنا سیکھو، کیسے تیرنا سیکھے گا وہ سکھا میں؟ اور ہمارے یہاں ابھی عربی آئی نہیں اور اس کو تیرنا سکھاتے ہیں اس میں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نفسیات کے خلاف ہے، یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ پہلے القراءات پڑھانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ مدرسوں میں قصص النبیین پڑھا دیا، مدرسوں میں القراءۃ الراشدہ پڑھا دیا، مدرسوں میں مفتاح العربیہ جیسی اس طرح کی القراءات پڑھا جس میں قاعدہ وائدہ نہ ہو، اور بچوں کو ورڈ میننگ الفاظ معنی کر کے ہی پڑھاتے چلے جائیں۔ بچہ پڑھے گا اور عربی اس کو آئے گی، اس کے بعد وہ قاعدہ قانون پڑھ لے گا۔ 20 منٹ ہو گئے ہوں گے شاید۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید کچھ زیادہ ٹائم رہے گا تو کچھ بولوں گا۔ بنیادی چیز دیکھو بھائی، ایک ہے عالم اور محقق ہونا، اس کے لیے تو میں نے جتنے علوم بتائے ہیں وہ سارے علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ 3 بنیادی علوم میں بھی اور 3 بنیادی اصول ہیں ان میں بھی، اور علوم عالیہ قریبہ میں بھی اور علوم عالیہ بعیدہ میں، سب میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے اتنے سارے علوم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو ایمان پہنچایا ہے ہم تک، پہلی صدی میں سمندر کے راستے سے پہنچایا ہے، ادھر سندھ میں اور ادھر کیرلا میں اور ادھر بھروچ میں وغیرہ وغیرہ صحابہ اور تابعین کا وفد آیا ہے، ہم لوگوں کو جو ایمان سکھایا ہے، کسی نے نہ تو نحومیر پڑھائی، نہ ہدایت النحو پڑھایا، نہ کافیہ پڑھایا، نہ شرح جامی پڑھائی، کچھ نہیں پڑھایا، اور ایمان سکھایا، قرآن بھی سکھا دیا اور حدیث شریف بھی سکھا دی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں تقسیم کرنی چاہیے۔ ایک ہے محقق بننا، اس کے لیے سارے علوم پڑھنا ضروری ہے، اور ایک ہے عام انسان کو قرآن پاک سمجھنا، اس کے لیے اتنے سارے علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شریف کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کے لیے اتنی زیادہ علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بتاؤں میں، علماء کی مجلس ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کی 5 قسمیں لکھی ہیں، قرآن پاک میں 5 علوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم الجدل، نمبر 3 علم التذکیر بآیات اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5
علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت، بیان کیا نا 5 علوم کو۔ ان 5 علوم میں سے صرف علم الاحکام ایسا علم ہے کہ جس کے لیے جو عالم ہی سمجھے گا اور غیر عالم نہیں سمجھے گا۔ علم الاحکام کے علاوہ جتنے ہیں، علم التذکیر سب سمجھیں گے کہ آخرت ہے اور مرنا ہے اور جینا ہے۔ علم الجدل یہ کہ یہودیت غلط ہے، شرک غلط ہے اور فلاں عیسائیت غلط ہے اور نفاق غلط ہے، ایمان صحیح ہے، سب سمجھیں گے۔ ان سارے علوم کے لیے بہت زیادہ باریک علم کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو، ترجمے سے پڑھو، سب کو سمجھ میں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ترجمہ کیسے پڑھے اور بغیر نو صرف کے کیسے قرآن حدیث پڑھا سکتے ہیں؟ یہ مستقل موضوع ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔